حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کافر کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے، اگر زمین بھر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دیں گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، لیکن اس وقت ان سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بہت معمولی چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا لیکن اس کو بھی نہیں کر سکا، ایمان اور عمل صالح۔ قیامت کے دن انسان کے پاس سونا اور چاندی کہاں سے ہوگا کہ وہ اپنی نجات کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرے؟ لیکن یہ کافر کو بتایا گیا ہے کہ آپ اگر زمین بھر سونا لائیں تو پھر بھی آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ آپ کے لیے عمل اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بغیر انسان کی نجات قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چچا ابو طالب کو کہا تھا کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھیں تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی گواہی دے سکوں، لیکن چچا نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ دیکھیں کہ انسان دنیا میں اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کی نجات یقینی ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ زمین بھر سونا لائیں، جب آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، آپ سونا لا ہی نہیں سکتے، پھر آپ کی نجات ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، وہ عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اتنی بڑی پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، اور سمندر کو کس نے پیدا کیا، اور مجھے کس نے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا۔ اس کے باوجود اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور سب کو پیدا کیا، اس کے باوجود وہ بت سامنے جھکتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے اور بتوں سے ڈرتا ہے، بتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، تو یقین سے وہ جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔